نسیم شاہ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو چھوڑ دیا ہے، اور ظاہر ہے یہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ وہ بڑے زبردست کوالٹی فاسٹ بولر ہیں۔ تو کوئٹہ گلیڈیٹرز سے اب وہ کس ٹیم میں جا رہے ہیں، کن کن ٹیموں نے ان کو اپروچ کیا، کس ٹیم کے ساتھ ان کی ڈیل فائنل ہوئی ہے، اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، نسیم شاہ جو تھے وہ لاسٹ ٹائم بھی کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ان کو انیشلی جو اپنی ریٹینشن لسٹ تھی اس سے ڈراپ کر دیا تھا، ان کو ریلیز کر دیا تھا، اور پھر وہاں پہ دو تین فرنچائزز چاہ رہی تھیں کہ انہیں لیں، لیکن اس وقت چونکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ری پک تھی تو انہوں نے پھر ان کو دوبارہ سے پک کر لیا اور وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز میں ہی رہ گئے۔ لیکن نسیم شاہ چونکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز میں کافی سال کھیل چکے ہیں تو وہ اب چاہ رہے تھے کہ وہ فرنچائز چینج کریں اور کسی اور فرنچائز کے ساتھ جا کے کھیلیں، یہ ان کی اپنی خواہش تھی۔ تو اس کے لیے جن ٹیموں نے ان کو اپروچ کیا، تین ٹیموں نے بیسیکلی نسیم شاہ کو اپروچ کیا۔ ان میں ایک تو ملتان سلطانز ہیں، اور ملتان سلطانز کی لاسٹ ٹائم بہت خواہش تھی کہ وہ نسیم شاہ کو لیتے، اور ان کی پوری پلاننگ تھی کہ اگر کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلی پک میں نسیم کو پلیٹینم کیٹیگری میں نہ لیا تو اس کے بعد جو ملتان کی پک تھی وہ اس میں ان کو پلیٹینم کیٹیگری میں لے لیتے، لیکن وہ چانس کوئٹہ نے ان کو دیا نہیں، جس کی وجہ سے وہ مس ہو گیا۔ تو اس دفعہ علی خان ترین جو تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ احسان اللہ اور دھانی کے ساتھ تیسرے پیسر نسیم شاہ کو رکھیں، لیکن ان کی یہ جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، اور نسیم شاہ جو ہیں وہ ملتان سلطانز کی طرف سے نہیں کھیلیں گے۔ جو دوسری ٹیم اس پہ انٹرسٹڈ تھی وہ تھی اسلام آباد یونائٹڈ، اور اسلام آباد یونائٹڈس کے جو اونر ہیں علی نقوی، انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے تھے اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نسیم شاہ کو اپنی جو ڈرافٹنگ ہے اس میں پک کریں ایز اے پلیٹینم کیٹیگری، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ان کے میجر بولر تھے وہ بری طریقے سے فلاپ ہوئے تھے۔ تو بیٹنگ پاور ہاؤس تو اسلام آباد ہے، لیکن ان کو بالنگ میں آ کے مسائل ہو رہے ہیں، وہ بڑے بڑے رنز بنا لیتے ہیں لیکن اسکور ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، بڑے رنز بنا لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے بڑے رنز کھا بھی جاتے ہیں۔ تو بالنگ میں ان کو ایک ایکس فیکٹر چاہیے تھا، اور وہ ایکس فیکٹر جو ہے وہ نسیم شاہ کی شکل میں ان کو مل سکتا تھا۔ انہوں نے وہاں پہ ڈیل کرنے کی کوشش کی نسیم شاہ کے ساتھ، لیکن نسیم شاہ کے ساتھ اسلام آباد یونائٹڈس کی بات بھی نہیں بنی، اور اس کے بعد اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایمرجنگ کیٹیگری میں نسیم کے جو چھوٹے بھائی ہیں حنین شاہ، ان کو پک کریں گے۔ حنین شاہ بیسیکلی لاہور قلندرز کی طرف سے پچھلے کچھ عرصے میں پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام میں بھی وہ شریک ہیں، اور وہ بھی اچھے فاسٹ بولر ہیں، نسیم کا مقابلہ تو نہیں ہے لیکن چونکہ وہ ایمرجنگ کیٹیگری میں ہے تو اس میں وہ لے لیں گے۔ اور ایمرجنگ کیٹیگری میں جو ذیشان ضمیر انہوں نے لاسٹ ٹائم لیے تھے، چونکہ وہ اب اویلیبل نہیں ہیں، وہ انجرڈ ہیں، تو اسلام آباد کے پاس ایک چانس بھی ہے کہ وہ حنین کو لیں، تو نسیم ان کو نہیں ملا، حنین شاہ کو البتہ اسلام آباد لے رہا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری ٹیم اس میں انٹرسٹڈ تھی وہ تھی پشاور زلمی، کیونکہ پشاور زلمی کو بھی یہ تھا کہ بیٹنگ میں تو چونکہ ان کے پاس بابر اعظم بھی ہیں، پھر اوپر سے محمد حارث ہیں، اور لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک دو اوورسیز اچھے پلیئر بھی لے لیے تھے، ڈیور ملر لے لیا تھا، تو بیٹنگ میں ان کو لگتا ہے کہ بیٹنگ ان کی ٹھیک ہے، لیکن فاسٹ بولنگ میں لاسٹ ٹائم وہاب ریاض جو تھا وہ ان کا میجر بولر تھا، اور پھر سلمان ارشاد اور ارشاد اقبال۔ تو وہاب ریاض اگر ایک ٹیم کا میجر بولر ہوگا تو اندازہ کر لیں کہ اس کی کوالٹی بولنگ اٹیک کی کیا ہوگی، کیونکہ وہاب ریاض اب اپنا جو پیک ہے وہ کھو چکا ہے، اب وہ ایکس فیکٹر نہیں رہا، اس میں پیس نہیں رہی، تو وہاب ریاض کے سے اگر بالنگ لیڈ کروائی جائے گی تو ظاہر ہے پرابلمس ہوں گی۔ تو پشاور زلمی کی کوشش تھی کہ یار نسیم شاہ کو لے لیں، اور تاکہ ہمارا جو بولنگ اٹیک ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ بھی ایک بڑا بولر آ جائے اور ہمارے پاس بیٹنگ اور بالنگ میں بیلنس آ جائے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نسیم شاہ کو انہوں نے لے لیا ہے، نسیم شاہ کے بدلے میں دو پلیئرز کو وہ ٹریڈ کریں گے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو، اور وہ جو دو پلیئرز ہیں وہ ہیں وہاب ریاض اور ارشاد اقبال۔ تو یہ دو ٹریڈز کریں گے، وہ دو پلیئرز دیں گے اور ان کے بدلے میں ایک نسیم شاہ کو لیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک بڑی پک ہے جو کہ پشاور زلمی نے کی ہے، اور ان کے لیے شاید یہ بابر اعظم اور نسیم کا کامبو بہت افیکٹو رہے گا۔